جن کو میرے مصطفیٰ کی چاہتوں کی وجہ سے اس کے قلب کو مدینہ بن جانے اور عرش بن جانے کی وجہ سے اب صرف اس کا قلب صرف اللہ اس کے رسول کے لیے واقع رہ جاتا ہے. نہ حرص، نہ حسد، نہ بغض، نہ عناد، نہ کمینہ پن، نہ کچھ سوچنا، نہ کچھ خواہشات، بلکہ سب کچھ چلو اپنی اوقات پہ رہو، اپنی اوقات پہ ادھر نہیں آنا. یہ تو یار کا کمرہ ہے. کیا ہے؟ یار کا کمرہ ہے. ادھر نو انٹرنس، ادھر نہیں آ سکتے، نو ایڈمیشن. یہاں پر تو میرے مصطفیٰ آئیں گے، یہاں پر تو رب العالمین آئے گا، یا اہل بیت آئیں گے، یا آل رسول آئیں گے، یا اولیاء آئیں گے. دل میں رہنے کے قابل خدا کی قسم اللہ اس کا رسول ہے، پنجتن پاک ہے، غوث و خواجہ ہے، اولیاء ہے اور ان کے سچے غلام. اگر وہ پیر بھی اگر سچا ہو تو پیر کا مقام ہے کہ وہ دل میں رکھے اس کو. اب تو زبان پر رکھ کر سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا پیر پرست ہو گیا ہوں. دل میں رہتا ہے پیر. بڑے لطیف ہے، وہ رہتے ہیں اپنے مکان میں اور وہ اپنے ہی مکان میں رہتے ہیں اور مومنین کے قلوب ان کے مکان ہیں. اسی طریقے سے وہ پاک مقام پر پاک جگہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں پھر مومنین کے قلوب کے اندر میں پھر اللہ اس کے محبوب اور پنجتن پاک اور اولیاء اکرام اور پھر ان اولیاءوں کا سچا غلام. اگر اس راستے کی رہبری کے لیے خدا نے خوش قسمتی سے کوئی پیر کامل عطا کیا تو پیر کو رکھنے کی جگہ زبان، دماغ اور کان اور آنکھ، یا گھر میں صوفہ اور پھول کے ہار، پھول کے ڈھیر. اگر سچا پیر ہے تو پیر کے رکھنے کی جگہ تو دل ہے اور قلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اس دل اور اس قلب کے اندر میں جو اپنے بندوں کو دیکھ لیتا ہے. کیوں کہ قلب کا کمرہ کمرے خاص ہوتا ہے کہ اور یہ راز تو ہمارا اس وقت میں کھلا جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 سال پہلے ہم پیپل کوٹی کی خانقاہ کو گئے تھے. 2-3 مرتبہ اس خانقاہ کے بنائی گئی، مرمت کی گئی، لیکن پھر وہ ڈھہ جا رہی تھی، ٹوٹ جا رہی تھی ہواؤں کے جھونکوں سے، پانی کے اوپر بارش کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ ہم گئے تھے تو پیرانے پیر غوث اعظم کی طرف سے یہ اشارہ کیا گیا کہ تمہاری اس خانقاہ کے اندر میں کمی ہے. خانقاہوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مریدین کے لیے چونکہ خانہ خاص ہوتی ہے اور وہاں سے ان کو غوث و خواجہ کی ہماری خیرات ملتی ہے، تو خانقاہ ادھوری ہے اس لیے کہ اس خانقاہ کے اندر میں اپنے پیر کا حجرہ بنا ہوا نہیں ہے. کیا ہے؟ پیر کا حجرہ بنا ہوا نہیں ہے. پھر ہم نے وہاں پر اس خانقاہ کے اندر میں وہیں پر پردے باندھ کر ایک حجرہ بنا دیا. حالانکہ حجرے کا مطلب کہ ہم جا کر رہیں گے تھوڑی وہاں پر، لیکن ایک ترتیب ہے. وہاں سمجھ میں آیا ہم کو کہ پیر کے رہنے کی جگہ کہاں ہے. لوگ اپنے گھروں کے اوپر نام بھی ہمارا لگا دیے، ٹھیک ہے، مبارک ہے، اور کمرے بھی رکھ دیے. ہمارے کئی مقامات کے اوپر، حیدرآباد ہو کے دوسرے مقامات ہے، کئی مقامات ہے کہ کمرہ ہمارے نام کا بنا ہوا ہے کہ حضرت جب بھی آپ آئیں تو اسی کمرے میں آپ کو ٹھہرنا ہے. لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ پیر کی رہنے کی جگہ وہ تو تم وہاں پر تم بھی رہتے ہو تو پیر کو بھی اپنے جیسے ہی سمجھے. وہ تو تمہاری عظمت ہے اور ادب ہے، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا انکار نہیں. تبھی تو پھر تم اپنے پیر کو جب اپنا جان و مال سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کرو تو تب تو تمہارے دل کے اندر میں پیر کا کمرہ ملے گا. پیر کا ایسے نہیں مل جائے گا خالی لوریاں لونے سے. یہ بچوں کو جھولے میں ڈال کر لوریاں سنانے کا، منقبت پڑھنے کا نظام نہیں ہے. پیر پرستی اللہ تبارک و تعالی حضرت تاج الاولیاء کے فیضان سے ہم سب کو منور فرمائے. فرمایا کہ سید صاحب پیر پرستی کیا ہے معلوم؟ پیر پرستی یہ ہے کہ پیر پرستی میں خدا کو بھول جائے. پیر کی محبت میں پیر پرستی یہ ہے کہ وہ خدا کو بھول جائے. وہ ان کا حق ہے، انہوں نے کہا، لیکن راہ طریقت اور راہ ولایت کے اندر میں حق یہی ہے. پیر کو ہم 10 لاکھ روپے دے کر پیر کو خرید رہے ہیں،
اور یہ قرض کر دے کے پیر کو اور ماشاءاللہ اچھا کھلا دے کر اور اچھا پلا کر اپنے گھر کے اندر میں کمرہ پیر کے نام پر رکھ دے کر یا کچھ بھی کر کے، یہ محبتوں کے نظام ہے، اس کا انکار بھی نہیں، کیونکہ انہی محبتوں کے ذریعے سے تو تمہارے دل کے اندر میں پیر کا کمرہ بنے گا۔ میں تو اپنے مریدوں اور خلیفاؤں سے دلوں کے کمرے کو چاہتا ہوں، تاکہ اس کمرے کو اپنے لیے میں قبول کر کے، کیا ہے پیری مریدی کی حقیقت، اپنے مرید کے قلب کے کمرے کو اپنے لیے قبول کر کے پہلے پیر پر قربان کرے گا اپنے دل کو۔ اور دل کو قربان کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے کو جتنا سمجھ میں اتنا میں مانتا ہوں، جتنا سمجھ میں اتنا ہی سنتا ہوں، جیسا میری سمجھ میں ویسے کرتا ہوں، اور پیر صاحب وہ بولتے رہے، وہ تو مکار ہے اس لائن کے اندر۔ پہلے تو دل کو حوالے کر دے گا، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، دل میرے یار تمہارے حوالے۔ جب مرید اس مقام پر پہنچتا ہے کہ دل میں، دل کی مورت میں اپنے پیر کو جب بٹھا لیتا ہے، تو پھر اس پیر کے بیٹھنے کی وجہ سے پھر وہ پیر کی وجود کی وجہ سے وہ دروازے کھلتے ہیں، پھر وہاں پر غوث و خواجہ کی بھی آمد ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر پنجتن پاک کی بھی آمد ہوتی ہے، اور پھر وہ قلب اس قابل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کا بھی اصول ہے نا جی، دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ، اب مثال کے طور پر اب آپ کے افغانستان کا کوئی آیا تھا یہاں پر سیکریٹری ٹیکس سیکریٹری کوئی تو بھی ہندوستان کے اندر میں آیا، تو اس کے رہنے کی جگہ پر کتنی سیکورٹی اور کتنے احتیاط اور کتنا، پہلے وہ نہیں آیا بلکہ کہیں اس سے پہلے ان کے نمائندے آئے اور ان لوگوں کو ٹھہرانے کا انتظام دیکھا اور ان کے ساتھ میں قدر و منزلت کو دیکھی، جب مطمئن ہوئے تو اپنے بڑے کو لے کر آئے۔ تو دنیاوی قانون ہے، تو دل میں اللہ رسول ایک دم آ جائیں گے، اس کے لیے تو ایڑیاں رگڑنی پڑے گی، دل کو پیر کے قدروں کے نیچے دبا کر کچل دینا پڑے گا۔ میری کوئی خواہش اور میری کوئی طبیعت اور میرا کوئی مزاج نہیں، سرکار میں آپ کا غلام ہوں، یار کے لیے اپنا جینا اور مرنا میری سانسیں رہن ہے، کوئی خواہشات میری نہیں، یار کی مرضی میری۔ تو پھر تب کہیں جا کر اس دل کے کمرے میں جو وجود میں آئے گا وہ پیر کی ذات آئے گی۔ پیر بھی دھوکہ کھا رہا ہے، ادھر خالی مرید اور خلیفہ، یا پیر بول دیا قدموں میں آ کر گر گیا، وہ ہو گیا، یہ ہاں بابا ٹھیک ہے، لیکن اصل وہ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہی ہوگی کہ وہ اپنے دل کا دروازہ کھول کر پیر کی مورتی کو اپنے دل میں بٹھائے گا۔ اب اس کے بجائے تو اپنے گھروں میں مورتی اور فوٹو لگا کر پھول کے ہار چڑھا کر فتنے پیدا کر رہے نادانوں کے اندر میں، ہر بیان کے اندر میں ہر جگہ یا پیر میرا پیر میرا پیر، یا تمہارا پیر یہ ڈھکوسلے کرو گے نا، یہ مقصد ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر مرید اور ہر مریدہ اور ہر خلیفہ کے دل کے کمرے میں ہمارا وجود ہو، تب تو چاہیے، چونکہ اصل منزل اور بیٹھنا ہم کو قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم تو غلام ہیں ان کے لیے، جیسے ایک اٹینڈر اور ان کے نیچے کے درجے کے لوگ آ کر جہاں پر ٹھہرنا ہے صاحب موصوف کو اور آقا کو جہاں پر آنا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے آ کر چیک اپ کر لیتے کہ نہیں کر لیتے، ویسے ہی ان کے جو غلام ہوتے ہیں سچے، پہلے اس پیر کی محبت کو دیکھتے ہیں غوث و خواجہ کہ یہ پیر کی محبت دل کے اندر میں، دل میں پیر کو بٹھایا کہ نہیں بٹھایا۔ مکار بنا ہوا ہے کام کرتے کے، بس پیر کو بیوقوف بنانے کی چکر میں اچھا کھلا کر، اچھے کپڑے بنا کر اور نذرانے اور تحفے ہدیے دے دے کر، تو غوث و خواجہ نظر بھی نہیں ڈالتے اس پیر کے اوپر، اس مرید کے دل کے اوپر۔ وہ تو دیکھتے ہیں اسی قلب کو کہ جس قلب کے اندر میں پیر کی مورتی بیٹھی ہوئی ہو، تو کہیں گے کہ ہاں ہمارا ہی غلام ہے۔ پھر ان سے یہ کہیں گے کہ کیا حال ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ سرکار ابھی کچھ کمی باقی ہے، ابھی ہونے دیجئے، کہ کہیں یہ شرک اور گمراہیت کے چکر میں، بدعت و خرافات کے اندر میں کچے کانوں کا تو نہیں ہے۔ پکا کرتا ہے پیر اپنے مرید کی دل کے خانے میں بیٹھ کر مورتی بن کر، جب پکا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں پھر اپنے اوپر کے آقاؤں کو کہتا ہے کہ ذرا میرے مرید کو میں نے تیار کیا، آپ بھی تشریف لا کر اس میرے مرید کے قلب کے کیفیات کو، ان کو دیکھ کر آگے رپورٹ پہنچاؤ۔ پھر علاقے کے مخدوم آتے ہیں، صوبے کے مخدوم آتے ہیں، پھر قلب کو آ کر کس کو دیکھتے ہیں؟
اس کے چہرے مرے کو، اس کے کپڑوں کو، اس کے شملوں صافوں کو، چھلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے قلب کو دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ پیر پرست ہے اور اپنے دل کی مورتی میں اپنے پیر کو بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے والے ہی تو اپنے کو پہچانیں گے نا۔ علاقے کے مخدوم آ گئے، صوبے کے مخدوم آ گئے اور ملک کے مخدوم بھی آ گئے، تو دیکھا کہ نہیں، معصومیت قلب کے ساتھ اس کے دل میں نہ دنیا ہے، نہ بیوی بچے ہے، نہ دنیا کی ہرس ہے، نہ خواہشات ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو صرف پیر و پیر، اور پورے دل کے اوپر پیر کا قبضہ ہے، تو تب کہیں جا کر غوث و خواجہ پنجتن پاک کے دروازے کو کھولتے ہیں کہ تشریف لائیے میرے آقا، تو پھر پنجتن پاک کا عود اور معود ہوتا ہے، قدم رنجا ہوتے ہیں قلب مرید پر۔ پھر اس کے بعد میں پھر پنجتن پاک اور مولا کائنات جب دیکھ لیتے ہیں قابل قلب ہو چکا ہے، تب کہیں جا کر میرے آقا کو کہ سرکار میرے جانوں کے مالک، پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے نارن پاک کی خیرات اس مرید صادق کے قلب پر اثر انداز کر دیتے ہیں، وہ مہر ہو جاتی ہے جیسے جو مہر حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کو میرے آقا نے اپنے قدم مبارک کی عطا کی تھی۔ ہر ولی کو غوث الاعظم کے ذریعے سے جب تک غوث الاعظم تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ اپنے پیر کا مرید، یہ سچا مرید نہیں بنا، تصدیق غوث الاعظم کی تب تک نہیں ہوگی۔ اور تصدیق کیسے؟ سند ان کی کیا ہوگی کہ اپنا قدم اس کی گردن پر ثابت کر دیں گے کہ نہیں، یہ ہے سچا مرید۔ پیری مریدی کھیل و تماشا ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ اور گیولنگ ہے یہ کہ مرید سوچ لیں کہ ہم تو پیر کو خرید لے سکتے ہیں 2 4 10 لاکھ 10 20 لاکھ دے کر، یا ایک آدھ گھر بنا کر اور 5 10 کروڑ روپے لے آ کر پیروں میں ڈال کر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا واقعتاً جو سچا بندہ ہوتا ہے، ساتوں زمین و آسمان اس کو نہیں خرید سکتے، خرید سکتے ہیں؟ تو پھر تو سودا لگا رہا ہے اور تو ان کی قیمت لگانے کی چکر میں ہے۔ نہیں، واقعتاً جو سچا ہوگا وہ پھسلے گا نہیں، بلکہ اپنے بنیادوں پر وہ قائم رہے گا، وہ بے نیاز ہو جائے گا دنیا سے اس کو مطلب نہیں ہوگا، لیکن اپنے پیر کی تربیت میں اپنے دل کو کھول کر اپنی مورتی کو اس کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ راستہ قبولیت کا یہی ہے۔ قلب مومن اس وقت تک بن نہیں سکتا کہ جس قلب کے اندر میں سوائے اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت اور آل رسول اور اولیاء کی محبت اور پیر کی محبت کے بغیر کوئی چیز باقی نہ رہے۔ سب کو جلا کر، سب کو نکال کر جب تک نہیں پھینکتا، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اور جب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس قلب کی تعریف کرتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ۔ اور سند کیسے ملے گی؟ کہ اس دل کے اندر میں سب کچھ نکلا ہوا ہوگا، اس کی خواہش ہوگی تو آج کے دن کو زیادہ آمدنی، آج کے دن کو کچھ اور ترقیات، اور آج کے دن میں کچھ زیادہ کمائی، اور آج کے دن ذرا کوئی عزت زیادہ، اور آج کے دن کچھ اور۔ یہ نہیں ہوگا، اس کو تو ہر لمحہ یہ چاہت ہوگی کہ وہ اس راہ کا سپاہی ہوگا، تو وہ ہر لمحے اپنے قلب کی نگرانی کرے گا کہ یہ قلب کا کمرہ تو صرف اللہ، اس کے رسول اور پنجتن پاک اور آل رسول اہل بیت اور ان کے سچے غلام پیر کے لیے دل کا کھانا خالی ہوگا۔ اب جس کو دل میں بٹھانا ہے اس کو مندر میں بٹھا رہے ہیں، جس کو دل میں بٹھانا ہے گھر کے کمرے میں فوٹو بنا کر بٹھا دے رہے، جس کو دل میں بٹھانا ہے فونوں کے اسکرین پر۔ ارے بابا، محبت کا اظہار، اس کا انکار نہیں ہے، کم از کم راستے پر ہے، اس بات کی پتہ ہے۔ اور دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایک تاثر میں کچھ امتحان نظروں میں آ جاتے ہیں کہ جب تک بات بنی ہوئی تھی کچھ صحیح تھا، تو اسکرین پر بھی ہر جگہ بھی پیر کی فوٹو کو رکھنا نہیں ہے دکھاوے کے لیے، لیکن سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں پیر پرستی کا کچھ رنگ اس میں باقی ہے۔ لیکن ذرہ بات کچھ اپنی پسند کے خلاف میں ہوئی تو سب سے پہلے ہٹا دیتا ہے پیر کو، ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب نہیں ہے پیر کی، بلکہ اس کے بجائے اب بجائے کیا جانتے ہیں سارے لوگ؟ میں کیوں بتاؤں کیا چیز ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دوہری پن ہے، یہ منافقت کا نظام ہے۔ ارے فون کے اسکرینوں پر یا گھروں کے اندر فوٹو لگانے کے لیے پیر پرستی کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ پیر پرستی کا سچا ثبوت جو اصل راستہ ہے، ایمان کی علامت ہے،
وہ تو پیر کی مورتی کو دل کی مندر میں بٹھانے کا ہے۔ اب بجائے اس کے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں فتنے پیدا کرنے کے لیے، فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی ان کی مورتی بنا کے ان کے فوٹو کو مالا جت رہے ہیں، اس کو پھول چڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر پھول ڈال رہے ہیں اور اس کا برتھ ڈے کر رہے ہیں، اس کا وہ کر رہے ہیں۔ ارے بابا، ان چیزوں کے اندر بھی کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ایک طرف میں تو محبت کے دعوے کے لیے اس پر کر کے اپنے من پسند کے حساب سے خوش ہو رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، اور دوسری طرف میں پیر کا نظام ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے، اور اس کو ایک لفظ سب کچھ کا قربان کر رہا ہے۔ تو یہ پیر پرستی ہے، دھوکہ بازی ہے یہ۔ اس لیے میرے تاج الورا کے اس قول کے مطابق میں کہ پیر پرستی یہ ہے کہ پیر کی محبت میں وہ خدا کو بھول جائے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ خدا کا وہ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ان کے آنے کا راستہ بنانے والا ہوگا۔ جیسے میرے سرکار اب قدیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ عمر فاروق اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے سامنے کہ ملاقات ہوگی، چلیے کہ پھر کیا کریں گے آپ؟ میں قیامت کا راستہ بنانے، اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ پیر کامل کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے مرید کے دل پر محنت کر کے اس کے راستوں کو کھولے۔ بہت بوجھ پڑتا ہے ان کمزور مریدوں کے اوپر، کیوں؟ ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، لیکن دل کے اندر میں سوئی چباؤ، بے چین ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ حالانکہ کانسیپٹ اصل راہ طریقت راہ ولایت میں دل کی دنیا کو بنانے کا ہے۔ اوپر خوش کرو، اوپر سے خوش ہو جاؤ، یہ نظام نہیں ہے، بلکہ اصل تو قبضہ جو ہوتا ہے مرید کے دل پر اور قلب پر ہوتا ہے۔ اور جب دل اگر کسی کے دے دیا گیا تو پھر گردن کی کوئی حیثیت رہے گی؟ وجود کی کوئی بات ہوگی؟ مال کی کوئی بات ہوگی؟ آل اولاد کی کوئی بات ہوگی؟ ایک لمحہ نہیں لگے گا یار کی خوشی کے اندر میں، تو پہلے تو سودا ہو چکا ہے دل کا، تو اب دل لگانے والا نہیں ہوگا، بلکہ دل کو قربان کرنے والا بنے گا۔ پھر وہ اٹکے گا نہیں، بلکہ سب کچھ قربان ہو کر کہے گا فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، منزل مجھے تو مل گئی ہے۔ میرے بچوں، راہ طریقت اور راہ ولایت کو، پیری مریدی کے نظام کو کھیلو تو میں مت سمجھو، بلکہ یہ حقیقی منزلوں کے ملنے کا اور ایمان کی حقیقت کے ملنے کا راستہ صرف یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔